بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اہل ایمان کا معاملہ کیا ہوا؟ انہوں نے جب دیکھا لما راو الاحزاب قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ یہ آیت تو سورہ بقرہ میں نازل ہو چکی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، لازماً آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، فقر و فاقے سے، جان اور مال اور ثمرات کے ضیاع سے اور زیاں سے۔ فصل تیار کھڑی ہے اور عین وقت آ گیا ہے جنگ کا، اور وقت پر فصل کھجور کی اتاری نہ گئی تو تباہ ہو جائے گی، لیکن نہیں، نکلنا ہے۔ یہی معاملہ تھا جو کہ تبوک کے موقع پر ہوا ہے۔ قحط کی کیفیت تھی اور اب فصل تیار تھی، اب ساری امیدیں اس فصل پر تھی، کھجور کی، لیکن ظاہر ہے کہ کھجور کی فصل اتارنا کوئی عام خواتین کا کام تو نہیں ہے، لیکن مردوں سے کہا جا رہا نکلو اللہ کی راہ میں، سب کے سب۔ پہلی مرتبہ نفیر عام تھی، ہر صاحب ایمان نکلے، تو ایک بہت بڑی آزمائش۔ تو جو راسخ الایمان تھے، صادق الایمان تھے، ان کا رد عمل سچویشن ایک ہی ہے۔ منافقین کہہ رہے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے سبز باغ دکھا کر مروا دیا، اور اہل ایمان کہہ رہے ہیں ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور ان میں نہیں کوئی شے بڑی مگر ایمان اور تسلیم کے۔ جبکہ وہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل ایمان ہے وہ ایک جامد شے ہے، اٹس اے لیگل اسٹیٹس دیٹ یو گیٹ ایز اے مسلم۔ تو یہ اسٹیٹس نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک باپ کے اگر دو بیٹے ہیں اور ایک متقی ہے، زاہد ہے، عابد ہے، تہجد گزار ہے، دوسرا فاسق و فاجر ہے، تو وراثت میں اس تہجد گزار کو زیادہ حصہ ملے اور دوسرے کو جو ہے وہ کم ملے؟ نہیں، ایکول۔ المسلم کفو لکل مسلم، تمام مسلمان آپس میں جہاں تک ان کے لیگل اور پولیٹیکل حقوق کا تعلق ہے برابر۔ تو یہ فرق ہے ایمان اور اسلام میں۔ البتہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام پہلے آئے، ایمان بعد میں آئے۔ ہم میں سے جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دے حقیقی ایمان، یقین والا ایمان، جیسے میں نے دعا کی اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے، روشن کر دے ایمان کے ساتھ، نور ایمان سے جگمگا اٹھے ہمارا دل، واشرح صدورنا للاسلام، اور ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے، اسلام کی ہر شے ہمیں حسین نظر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، مجمع موجود ہے، اچانک ایک شخص ظاہر ہوتا، شدید و بیاض الثیاب، شدید و سواد الشعر، اس کا لباس انتہائی سفید صاف، کوئی اس پر دھبا نہیں، داغ نہیں، میل نہیں، بال انتہائی سیاہ چمکدار، گرد آلود نہیں، ولا یعرفہ احد منا، اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ کسی بھی ریت سے، خاک سے بالکل آلودہ ہوئے بغیر بال ہیں، تو شاید یہ مدینے کا رہنے والا ہو، تو مدینے والوں میں سے کوئی تو ہوتا کہ جو اس کو جانتا پہچانتا، کوئی نہ کوئی تو گریٹ کرتا اس کو مجمع میں، آؤ آؤ ادھر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، کوئی نہیں۔ اور اگر براہ راست باہر سفر سے آ رہا ہے تو کچھ گرد آلود بال ہوتے، کچھ کپڑے میلے کچیلے ہوتے، تو لوگ حیران تھے۔ اور مزید یہ کہ اس نے سیدھا تیر کی طرح مجمع کو چیرتا ہوا حضور کے عین سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ اب لوگ حیران ہیں، یہ ہے کون؟ اس کی یہ جرت، یہ جسارت، اور اس طرح دو زانو بیٹھا کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دیے اور حضور کی رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اب سوال کیا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے؟
حضور نے فرمایا وہی جو میں ابھی آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان انا رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. پھر کہا اخبرنی عن الایمان. لیکن یہ کہ ان روایتوں میں بھی اس کو روایت کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں. عبداللہ ابن عمر بھی ہے، حضرت عمر خود بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ابو ہریرہ بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں. چونکہ ایک مجمع میں واقعہ ہو رہا تھا نا، تو مجمع کے اندر تو بہت سے لوگ سن رہے ہیں. اگرچہ جیسے آج بھی ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ میں سے بہت سے حضرات میری ساری بات سن کر اگر کہیں جا کر رپورٹ کریں گے تو ان کی باتوں میں اختلاف ہو جائے گا. لہذا اس حدیث کی روایت میں اختلاف ہے. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پہلے پوچھا اخبرنی عن الایمان، پھر پوچھا اخبرنی عن الاسلام. اور یہ جو حضرت عمر کی روایت ہے اس میں ہے سب سے پہلے آپ نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، پھر دوسرا سوال آیا اخبرنی عن الایمان. اچھا اس کے بعد ایک دو سوال اور بھی کیے، اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. پھر وہ شخص چلا گیا. حضور نے کہا ذرا اس کو بلانا واپس، تو دیکھا تو کہیں بھی نہیں. زمین کھا گئی، آسمان اچک کر لے گیا، اللہ جانے. تب حضور نے فرمایا اوہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یعلمکم دینکم اذ لم تسألوہ، جبکہ تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا. اور یہ پہلی بار ہے کہ میں جبرائیل کو پہچان نہیں سکا. انسانی شکل میں وہ آئے اور میں پہچان نہیں پایا، ورنہ اکثر حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے انسانی صورت میں. جب بھی حضرت جبرائیل آتے تھے، حضرت دہیہ کلبی جو ہے وہ بہت ہی حسین جوان رانا، ان کی شکل میں آتے تھے. بہرحال یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. دنیا کا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے. آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے. کوئی شخص مسلمانوں کا بہت بڑا قائد ہو، بہت بڑا لیڈر ہو، لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں زیرو ہو. میں حدیث سنا چکا ہوں آپ کو. ایک شخص دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا، ایک شخص دنیا میں بہت بڑا عالم سمجھا جا رہا تھا، ایک شخص دنیا میں بہت بڑا سخی سمجھا جا رہا تھا، اور اللہ نے سب کے دعوے جو ہیں ان کی نفی کر دی. تم نے جنگ کی تھی اس لیے لِیُقَالَ جَرِیٌّ